آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم آج بہار کا کر رہے ہیں دورہ۔ اسمبلی انتخابات کی مہم کے تحت 4 جلسوں سے کریں گے خطاب۔ آندھرا پردیش کے بشمول 5 ریاستوں کا آج یوم تاسیس۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عوام کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت کے لیے مرکز نے جاری کیے 224 کروڑ روپے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کی جانب سے اظہار تشکر۔ دباک نشست کے ضمنی انتخاب کی مہم آخری مرحلے میں، آج شام 5 بجے اختتام کو پہنچے گی مہم۔ اور گریٹر حیدرآباد کی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز، ووٹر لسٹ کی تیاری کے لیے شیڈیول کا اجراء۔ اب تفصیل۔ گجرات کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج وزیر اعظم نریندر مودی بہار کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ بہار کے اسمبلی انتخابات کے لیے مہم میں تیزی لاتے ہوئے آج ایک ہی دن میں 4 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ بہار میں 3 مراحل میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے بہار کے عوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں آشیرواد دیں۔ مودی نے اس سلسلے میں کل رات ایک ٹویٹ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بہار کے عوام کے درمیان رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چھاپرا، سمستی پور، موتی ہاری اور روگاہا علاقوں میں ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں این ڈی اے کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے نریندر مودی کئی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ این ڈی اے اتحاد کی اصل حریف آر جے ڈی کی طرف سے 40 سال میں پہلی مرتبہ لالو پرساد یادو انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ سابق چیف منسٹر کرپشن کے کیس میں جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے فرزند تیجسوی یادو آر جے ڈی کی زیر قیادت محاذ کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس محاذ میں کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتیں شامل ہیں۔ کیرلا، کرناٹک، مدھیہ پردیش، ہریانہ، چھتیس گڑھ کے علاوہ آندھرا پردیش کی یوم تاسیس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان ریاستوں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ مودی نے کہا کہ آندھرا پردیش محنت اور محبت کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے تمام شعبوں میں آندھرا پردیش کی ترقی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کرناٹک کی یوم تاسیس کے موقع پر بھی اس ریاست کے عوام کو مبارکباد دی۔ چھتیس گڑھ کے یوم تاسیس کے موقع پر مودی نے اپنے ٹویٹ میں اس تمنا کا اظہار کیا کہ یہ ریاست ترقی اور خوشحالی کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھے۔ وزیر اعظم نے کیرلا کی یوم تاسیس کے موقع پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ کیرلا کے عوام نے ملک کی ترقی میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ مودی نے ہریانہ اور مدھیہ پردیش کے عوام کو بھی مبارکباد دی۔ آندھرا پردیش کے یوم تاسیس کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ دباک اسمبلی نشست کے لیے ضمنی انتخاب کی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ آج شام 5 بجے انتخابی مہم اختتام کو پہنچے گی۔ منگل کو ضمنی انتخاب کے لیے رائے دہی ہوگی۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ایس رامالنگا ریڈی کی موت کی وجہ سے ضمنی انتخاب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ٹی آر ایس کے رامالنگا ریڈی کی اہلیہ سجاتا کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کی ان انتخابات میں کامیابی کے لیے اے ڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 3 نمبر کی رائے دہی کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی بندوبست کیا گیا ہے۔ ان اقدامات کے حصے کے طور پر سدی پیٹ کے ضلع میں 1 مہینے کے لیے پولیس ایکٹ 861 پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر مقامی افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ انتخابی مہم کے اختتام کے فوری بعد اس حلقے سے چلے جائیں۔ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ امکان ہے کہ دسمبر میں جی ایچ ایم سی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ چونکہ جی ایچ ایم سی گورننگ کونسل کی میعاد 10 فروری کو ختم ہو رہی ہے، اس لیے بلدی نظم و نسق کے سیکریٹری اروند کمار نے ریاستی الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے میعاد کی تکمیل سے قبل انتخابات کے انعقاد کی درخواست کی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے 2 جی اوز جاری کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ وارڈز کی اثر نو حد بندی نہیں ہوگی اور 2016 میں انتخابات کے لیے ایس سیز، ایس ٹیز، بی سیز اور خواتین کو ریزرویشن دیا گیا تھا، وہ اس مرتبہ جو کا توں جاری رہے گا۔ جی ایچ ایم سی کے موجودہ قانون کے مطابق اسے موجودہ گورننگ کونسل کی 5 سال میعاد کی تکمیل سے 3 مہینے قبل انتخابات منعقد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں بلدی نظم و نسق کے سیکریٹری اروند کمار، جی ایچ ایم سی کے کمشنر لوکیش کمار اور دیگر عہدیداروں نے ریاستی الیکشن کمشنر پارتھ سارتھی سے ملاقات کی۔
تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے سیلاب کے متاثرین کو تیقن دیا ہے کہ ہر متاثرہ خاندان کو مالی امداد فراہم کی جائے گی اور اس سلسلے میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری امداد کی عدم وصولی کی چند شکایتیں ان کے علم میں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کے عہدیداروں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرہ خاندانوں کی نشاندہی کر کے انہیں امداد فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر امداد کی تقسیم کے کام میں مزید چند دن کی توسیع کرتے ہوئے ہر متاثرہ خاندان کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے ہدایت دی ہے کہ ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے مالی امداد فراہم کی جائے۔ مرکزی حکومت نے شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں راحت اور بازآبادکاری کے لیے 224.5 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رقم فصلوں اور مکانات کو ہوئے نقصانات کی تلافی اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے استعمال کی جائے گی۔ قواعد اور ضوابط کے مطابق یہ رقم آئندہ سال فروری یا مارچ میں فراہم کی جانی ہے، لیکن مرکزی مملکتی وزیر داخلہ G کشن ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست کی کہ متاثرہ عوام کو راحت کی فراہمی کے لیے یہ رقم جلد جاری کی جائے۔ اس درخواست کے پیش نظر مرکز نے فوری امداد کے طور پر کچھ رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے کشن ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے حیدرآباد کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم نے مرکزی حکومت کو ابھی اپنی رپورٹ پیش نہیں کی ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر امکان ہے کہ ریاست کے لیے پیکیج کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹرینوں کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے ملک کا پہلا ریلوے زون بن گیا جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ TCAS نامی یہ ٹیکنالوجی مدکھیڑ سکندرآباد اسٹیشن کے تحت امری اور سیون گاؤں کے درمیان 21.5 کلومیٹر کے فاصلے پر متعارف کر دی گئی ہے۔ ریسرچ ڈیزائنز اینڈ اسٹینڈرڈز آرگنائزیشنز نے اندرون ملک یہ ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ لنگم پلی وقارآباد واڑی اور وقارآباد بیدر سیکشن کے درمیان اس ٹیکنالوجی کو آزمائشی بنیاد پر استعمال کیا گیا۔ اس پر کامیاب عمل آوری کے بعد ریلوے بورڈ نے تمام زونز کو مشورہ دیا کہ وہ اس پروجیکٹ پر عمل کریں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے منماڑ، ناندیڑ، سکندرآباد دھون، گنتکل اور بیدر پرلی پربھنی سیکشنز کے درمیان 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر اس پروجیکٹ کی منظوری دی۔ اس میں سے پہلے سیکشن پر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو نے اپنے مسافرین کے لیے کیش بیک آفر کا اعلان کیا ہے۔ آج سے میٹرو اسمارٹ کارڈز استعمال کرنے والے ہر مسافر کو 1500 روپے کے ریچارج پر 600 روپے کا کیش بیک دیا جائے گا۔ اس طرح اسمارٹ کارڈز میں 2100 روپے کا بیلنس ہوگا اور ہر سفر پر 10% رعایت دی جائے گی۔ میٹرو نے 90 دن کے اندر جملہ رقم کے استعمال کی سہولت فراہم کی ہے۔ ریاست میں MBBS اور BBS کورسز میں داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کالج نارائن راؤ ہیلتھ یونیورسٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نیٹ 2020 میں اہلیت حاصل کرنے والے امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا نام درج کرائیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر اوریجنل اسناد کی جانچ کرتے ہوئے PG کورسز کی طرح UG کورسز میں داخلے مکمل کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی نے آج سے 8 تاریخ تک امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی ہدایت دی ہے۔ فارم کی خانہ پوری کے علاوہ امیدواروں کو متعلقہ سرٹیفکیٹس اسکین کرتے ہوئے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ ان درخواستوں اور اسناد کی بنیاد پر یونیورسٹی قطعی میرٹ لسٹ جاری کرے گی۔ ریاستی حکومت نے اراضیات کی ملکیت میں تبدیلی کے لیے خصوصی چارج وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کاشتکاری کی زمینات کے حقوق کی تبدیلی کے لیے فی ایکڑ 2500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ کو اراضیات کے حقوق اور پٹے دار پاس بک قانون پر عمل آوری کے ساتھ ہی حکومت نے خصوصی چارج کی وصولی کا فیصلہ کیا تھا۔ نئے پٹے دار پاس بک کے لیے 300 روپے وصول کیے جائیں گے، جس میں کوریئر چارجز بھی شامل ہوں گے۔ زرعی زمینات کا رجسٹریشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم آج بہار کا کر رہے ہیں دورہ۔ اسمبلی انتخابات کی مہم کے تحت 4 جلسوں سے کریں گے خطاب۔ آندھرا پردیش کے بشمول 5 ریاستوں کا آج یوم تاسیس۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عوام کو دی مبارکباد۔ تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت کے لیے مرکز نے جاری کیے 224 کروڑ روپے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کی جانب سے اظہار تشکر۔
دباک نشست کے ضمنی انتخاب کی مہم آخری مرحلے میں، آج شام 5 بجے اختتام کو پہنچے گی مہم۔ اور گریٹر حیدرآباد کی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز، ووٹر لسٹ کی تیاری کے لیے شیڈیول کا اجراء۔